16 آیت نمبر ہے 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس پورے رکوع میں قرآن کریم نے میرے اور آپ کے سامنے سیدنا مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے واقعہ کو اکٹھا ذکر کیا۔ یہاں بھی پہلے رکوع میں حضرت زکریا اور ان کے بعد حضرت یحییٰ کی پیدائش، اور پھر اگلے رکوع میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اکٹھا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدا ہونا ہے یہ واقعتاً اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کی قدرت کی عجیب شاہکار ہے، اور ان واقعات کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو اسباب خود بخود جڑتے چلے جاتے ہیں، نقشے خود بخود وجود میں آتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو تو جناب ساری ترتیبیں، ساری محنتیں، سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس وقت جب والدین انتہائی بوڑھے تھے، ماں کی طرف سے پیدائش کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بعد نبیوں میں ایک عجیب اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا کہ بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، نہ والد نہ والدہ۔ حضرت حوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا کیا۔ تو یہ واقعات یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ 100% قادر ہی نہیں بلکہ یقیناً 100% مرنے کے بعد ہم سب کو اپنی قدرت کاملہ سے اسی طرح زندہ فرمائیں گے۔ مرنے کے بعد تو کوئی اسباب یا ماں باپ کا سلسلہ نہیں ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، جس طرح حضرت آدم کو پیدا کر دیا،
اللہ تعالی ہر انسان کو کل قیامت والے دن دوبارہ اسی طرح زندہ فرمائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آگے یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تھا 32-33 سال کی عمر تھی، اور جب آسمان سے اتریں گے اسی عمر میں اتریں گے۔ پتہ نہیں اس وقت 4000 صدیاں گزر چکی ہوں گی، پتہ نہیں 5000 صدیاں گزر چکی ہوں گی، پتہ نہیں 6000 صدیاں گزر چکی ہوں گی۔ میں بطور مثال اگر 5000 صدیوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو جب گئے تھے اس وقت بھی 32 سال کے، اور جب آسمان سے اترے اس وقت بھی 32 سال کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جنت میں لاکھوں کروڑوں سال گزرنے کے بعد بھی کسی مرد اور عورت کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور یہ شان اللہ کی ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ پر بڑھاپا آتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر آن ہر لمحہ اس کی شان 100% شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردوں میں تو کامل مرد بہت سارے بنائے ہیں جن کو اللہ نے اوصاف اور کمالات کے اعتبار سے کامل بنایا۔ ظاہر انبیاء علیہ السلام ہے، لاکھ سے اوپر ہے، ہر نبی کامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عورتوں میں سے بھی کچھ عورتوں کو کامل بنایا۔ ایک روایت میں صحیح حدیث میں تذکرہ ہے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ زوجہ فرعون کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کامل بنایا۔ اور اس حدیث میں یہ ہے، تیسری عورت جس کا تذکرہ ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ عائشہ کو وہی فضیلت حاصل ہے جس طرح تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ ایک روایت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی تذکرہ ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں ساری روایات کو جمع کریں کہ افضل ترین عورتیں جو ہیں ان میں حضرت مریم ہیں، ان میں حضرت آسیہ ہیں، ان میں حضرت خدیجہ ہیں، ان میں حضرت عائشہ ہیں، اور ان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن۔ یہ تمام عالم کی عورتوں میں سے افضل ترین خواتین ہیں، ان میں سے حضرت مریم کا بھی تذکرہ ہے۔ اتنا پچھلے کسی درس میں آیا تھا کہ سیدنا مریم علیہ السلام کی والدہ مکرمہ نے یہ نظر مانی تھی، چونکہ اس زمانے میں دین کی جو سب سے بڑی خدمت کی شکل تھی وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کرنا تھا۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے نا، وہ بیت المقدس کے بڑے عالم دین تھے، لیکن ان کا ہو گیا انتقال، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی، منت مانی، نظر مانی، نیت کی کہ اللہ مجھے جو اولاد دے گا اس کو میں اللہ کے دین کے لیے اور بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور جب ان کے یہاں اولاد ہوئی تو وہ بیٹی، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ قرآن کریم سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے، ان کی والدہ کو بڑا بظاہر صدمہ ہوا کہ میں نے تو اس اولاد سے دین کی بہت بڑی خدمت لینی تھی، میں نے تو اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کرنا تھا، یہ تو بیٹی ہے، بیٹی تو یہ فرائض انجام نہیں دے سکتی۔ لیکن چونکہ ان کے حضرت مریم کے والد بیت المقدس کے بڑے عالم دین تھے، طے یہ ہوا کہ ان کو بھی بیت المقدس کی خدمت میں لے لیا جائے۔ اس پورے واقعہ کا تذکرہ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں کیا، قرآن اندازی ہوئی
حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرہ نکلا. حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت مریم کے خالو ہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے فرمایا میں پھر خالہ زاد 2 بھائیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملا. یوں حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں رہنے لگ گئیں اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت تھیں. اور پروان چڑھتے چڑھتے ماشاءاللہ حضرت مریم جو ہیں وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئی. جب جوانی کی عمر کو پہنچی پھر یہ واقعہ ہوا جس کا قرآن کریم نے ہمارے سامنے تذکرہ کیا. ایک دن حضرت مریم علیہ السلام چونکہ وہ کمرہ بند ہوتا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کفالت فرماتے تھے. ایک دن ایسا ہوا، قرآن یہاں کہہ رہا ہے اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، کہ وہ اپنے گھر والوں سے، ظاہر ہے وہاں کوئی اور بھی ہوگا، تو زکریا ہوں گے یا ان کی والدہ ہوں گی، کوئی بھی ہوگا، اہل کا لفظ قرآن نے ذکر کیا. وہاں الگ تھلگ ہوئیں، کس لیے؟ تاکہ وہ غسل کریں. فاتخذت من دونہم حجابا. حضرت مریم علیہ السلام غسل کر کے فارغ ہوئیں. وضاحت آگے نہیں ہے کہ وہ کس وجہ سے غسل کیا تھا، اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ جو باتیں قرآن و سنت نے بیان نہیں کی، ہم بھی ان کو بیان اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. بہرحال جب نکلی تو صحن میں یہاں جو الفاظ ہیں روحنا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، یہاں جو الفاظ ہیں کہ صحن میں دیکھا ایک پورے تندرست نوجوان خوبصورت حسین و جمیل کو دیکھا. حضرت مریم علیہ السلام پاکیزہ ماں باپ کی اولاد، خود انتہائی پاکیزہ، تو ایک مرتبہ کانپ گئی. یہاں جو الفاظ ہیں نا حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں. خود بھی جوان تھی اور یہااں ایک بڑے خوبصورت نوجوان کو دیکھا. اور وہ کون تھے؟ قرآن کہہ رہا روحانہ، ہم نے اپنی روح کو یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے اصل شکل میں نہیں بھیجا حضرت جبرائیل کو، چونکہ حضرت مریم اس کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی تھی. حضرت جبرائیل کو تو اصل حالت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیرت میں ڈوب گئے. چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 400 پر ہیں، 4 پر کھولیں تو ہماری اس کائنات کی جو فضا ہے وہ ساری پوری ہو جائے. اور حضرت جبرائیل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے قدم جو ہیں وہ زمین پر ہیں اور ان کا سر جو ہے بھائی وہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، اور پورے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ رکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت طاری ہو گئی. اللہ کے نبی نے 2 دفعہ دیکھا، مکہ کی اس پر بھی دیکھا اور پھر جب معراج کے سفر میں گئے سدرۃ المنتہا کے پاس بھی حضرت جبرائیل کو اصل حالت میں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس اپنی روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت اوپر سے فرشتے نوجوان خوبصورت حضرت مریم دیکھ کر ڈر گئی. فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں آتی. بھائیو یہی باتیں ہیں میرے اور آپ کے سیکھنے کی. جب بھی کبھی انسان مشکل میں آئے فوراً کہے انی اعوذ بالرحمن، میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اس سے بڑی پناہ کوئی نہیں، اس سے بڑی پناہ کوئی نہیں ہے. اور انسان جب کسی ایسی صورتحال سے بھی سامنا جب ہو نا جہاں گناہ کا خطرہ ہو، فوراً زبان سے یہ کہے انی اعوذ بالرحمن، اے اللہ میں رحمان کی پناہ میں آتا ہوں. میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اور دیکھو بھائیو حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے ناموں میں سے کس نام کا انتخاب کیا؟ رحمان. فوراً کہا میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. ان کنت تقیہ، اگر تو کوئی متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو تو یہاں سے ہٹ جا. غیر محرم ہے، میں جوانی کی عمر میں ہوں، میں اس کا تصور بھی ڈر گئی. جو دنیاوی خاکہ بنتا ہے اس صورتحال سے ایک پاکیزہ فطرت نوجوان بچی کتنا ڈر سکتی ہے، وہ سارا خوف حضرت مریم پر آیا.
جب حضرت جبرائیل جو بشری شکل میں تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم گھبرا رہی ہیں تو فوراً آگے سے کہا انما انا رسول ربک، میں نمائندہ ہوں کس کا؟ تیرے رب کا۔ رسول کا لفظ استعمال کیا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں نمائندہ ہوں کس کا؟ یہ بالکل وہی بات ہے بھائی جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ پر بھاگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام صفا کے پاس لیٹے ہوئے تھے چونکہ زمزم کا کنواں صفا کے قریب ہے، اور خود مروہ پر تھی، تو کسی کی آواز آئی، ڈر گئی، دیکھا کہ او میرے بچے کے پاس کو بندہ ہے۔ اب وہاں سے بھاگی، چونکہ اس وقت مکہ جو تھا کیا تھا؟ تو بالکل ویران تھا، وہاں حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں۔ اب جب گھبرائیں اور دور سے آواز سنی تو پھر ہی حضرت ہاجرہ نے کہا تو کون ہے؟ کون اللہ کا بندہ ہے؟ میں تو مشکل میں ہوں، اگر کوئی میری مدد کر سکتے ہو تو وہ کرو۔ اب گھبرائیں، ظاہر اپنے اللہ کو یاد کیا ہوگا جو اللہ کے نیک بندوں کا وصف ہے، اور جب بھاگ کر وہاں پہنچی تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تو اللہ کی مدد آ گئی، یہ تو اللہ کی مدد۔ تو جیسے ہی یہ کہا انا رسول ربی کی، میں تیرے رب کا کیا ہوں؟ بھیجا ہوا ہوں، تیرے رب کا رسول ہوں، نمائندہ ہوں۔ اور قرآن کہہ تو نہیں رہا لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے ہی یہ جملہ کہا ہوگا تو حضرت مریم علیہ السلام کا سارا خوف جاتا رہا، لیکن اگلی آزمائش شروع ہو گئی۔ حضرت جبرائیل نے یہ بھی کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، زکیہ، میں تجھے انتہائی پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے فوراً حیرت سے کہا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اس کی دو ہی شکلیں ہیں، میں کسی مرد کے نکاح میں ہوں وہ ہے نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، یا بے حیائی کے ذریعے ہو سکتا ہے، میں دونوں سے دور ہوں، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی؟ فوراً حضرت جبرائیل نے بس وہی جواب دیا جو حضرت زکریا کو ملا تھا، قال کذالک، کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ اس کا جب فیصلہ ہو جائے تو اس کا فیصلہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، قرآن دوسری جگہ بھی کہہ رہا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام امید سے ہو گئی۔ یہاں دو باتیں ہیں سمجھنے کی، اتفاق کی بات ہے، ایک تو کل ہی میرے سامنے آئی، مجھے پہلے اس کا پتہ نہیں تھا۔ یہاں بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹا دینے آئے، میں نے خود ایسے لوگوں کی تحریریں پڑھی ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ اولیاء اللہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، اولیاء اللہ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اولاد دے سکتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ نے میری مدد کرنی تھی، یہیں درس میں ایک ساتھی بیٹھے ہیں، کل ہی انہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا، پتہ نہیں ان کو پتہ تھا آگے سورہ مریم آ رہی ہے، کل ہی انہوں نے مجھے کلپ بھیجا، میں نے رات عشاء کے بعد میں ایک نکاح سے واپس آیا، میں اس کو سن کے حیران رہ گیا، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں حضرت جبرائیل اولاد نہیں دے رہے، حضرت جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ انا رسول، میں تو تیرے اللہ کا کیا ہوں؟ رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے خود بتا دیا کہ میں اپنی طرف سے کچھ کر نہیں سکتا۔ اب جو کل دوستوں نے مجھے کلپ بھیجا کہ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور حضرت مریم علیہ السلام امید سے ہو گئی، تو کل میں نے ایک کلپ دیکھا کہ کوئی بہت بڑے پیر صاحب ہیں، وہ پھونک مارتے ہیں، ان کا کوئی بہت بڑا پروگرام ہے، وہاں سرکاری ملا، کوئی فیس لینے والا ملا کی تقریر ہے۔ علم جب اس کا رخ اللہ سے ہٹ جائے نا تو اس سے بدترین اور کمینہ ترین پیشہ نہیں۔ قرآن و سنت کے علم کا قبلہ اگر اللہ اور اس کے رسول نہ رہیں تو اس سے بدترین بھائی کوئی اور پیشہ۔ وہ حدیث کیا ہے کہ آسمان کے نیچے اعلیٰ ترین لوگ کون ہیں؟ علماء۔
اور آسمان کے نیچے بدترین لوگ بھی کون ہیں؟ علماء۔ یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ اعلیٰ ترین بھی ہے، بدترین بھی ہے۔ اگر ان کے علم کا قبلہ و کعبہ اللہ کی ذات اور دین ہو، یہ آسمان کے نیچے اعلیٰ ترین لوگ ہیں۔ اگر ان کے علم کا قبلہ و کعبہ بدل جائے، سمت بدل جائے، تو یہ آسمان کے نیچے کیا ہے؟ اب وہ کوئی پھونکے مارنے والے پیر صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی پیشہ ور خطیب، وہ پڑھا لکھا لگتا ہے، اس کی تقریر ہے، وہ تقریر میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ پھونکے مار کے کیا دیتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا ساری برکتیں پھونکوں کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔ کہتے اگر تم میری بات کو نہیں مانتے پھر میں دیاں دلیل قرآن چوں؟ آگے دلیل دیے۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبرائیل آئے تھے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی شکل میں جو برکت دی تھی وہ کس کے ذریعے دی تھی؟ وہ پھونک کے ذریعے۔ اب بات تھی کہاں کی لے کہاں گئی؟ یہاں حضرت جبرائیل ہے، یہاں کون ہے؟ اور وہاں تمہارا پیر ہے، تمہارا پیر اور حضرت جبرائیل کیا برابر ہو گئے؟ تو بنعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہاں حضرت جبرائیل کو کس نے بھیجا؟ انما انا رسول ربی کی۔ تو میں نے اس کو سن کر کہا، میں نے کہا یار اس میں جتنے بھی دکھ والے پہلو ہیں، سب سے بدترین پہلو اس میں یہ ہے کہ جس وقت دین کے علم اور یا کسی عالم دین کا قبلہ و کعبہ جو ہے وہ اللہ کی رضا سے ہٹ جائے نا، تو پھر انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا جاوید غامدی جیسا ذہین بندہ موسیقی پر پوری کتاب لکھ دی، 40 صفحے کے دلائل سے ثابت کیا کہ جی مرد جو ہے وہ غیر محرم عورت سے مصافحہ کر سکتا ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ تو لاہور کے ایک عالم نے ایک پھپتی کسی بڑی اچھی، اس نے کہا حضرت 40 صفحے کے دلائل میں آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ مرد غیر محرم عورت سے مصافحہ کر سکتا ہے، تو اڈی مہربانی 40 صفحے ہور لے لو، معانقہ بھی ثابت کر دو تاکہ بات پوری ہو جائے، بے حیائی اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ کہاں اسلام جیسا پاکیزہ دین، کہاں اس قرآن نے حضور علیہ السلام کی بیویوں کو کیا کہا؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ آگے قرآن نے فرمایا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیویوں کو، بھائی نبی کی بیویوں سے زیادہ اس امت میں کوئی پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ اور نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ ہماری مائیں۔ ہماری ماؤں کو قرآن یہ کہہ رہا فلا تخضعن بالقول، جب آپ کے دروازے پر کوئی بات پوچھنے آئے تو لہجہ نرم، فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اور جس منافق اور کافر کے دل میں، مومن تو کر نہیں نہ سکتا یہ، جس کے دل میں گندگی ہو وہ بھی کبھی نرم آواز کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ میں حیران رہ گیا کہ جناب عورت سے مصافحہ کے جواز دلائل دے رہے ہو، یہاں نبی کی بیویوں کو کہا فلا تخضعن بالقول، آپ نرم لہجہ نہ بولو۔ خاتون خانہ جب کوئی دروازے پر آئے وہ نرم لہجے میں بات نہ کرے، بس جتنی بات ہے کھردرے لہجے میں بات کرے تاکہ کسی کو جرت نہ ہو۔ عملی جرت تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کے دل میں خیال بھی نہ آئے۔ تو ماشاءاللہ ادھر یہ ہے، اور ادھر کیا ثابت ہو رہا ہے؟ عورت سے مصافحہ کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور اللہ جل جلالہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو امید سے کر دیا۔ اب جب ایسا ہو گیا
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو یہ بھی بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بھی بنانا چاہتا ہے اور لوگوں کے لیے رحمت بھی بنانا چاہتا ہے۔ نشانی وہ میں نے عرض کر دیا، رحمت کیسے ہیں؟ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے لیے بھی رحمت تھے، میں یوں کہہ سکتا ہوں عیسائیوں کے لیے بھی رحمت تھے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے شاید عیسائیوں سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت ہوں گے، ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ رحمت ہوں گے۔ اور اس امت کے آخری زمانے میں بھائی قیادت اس امت کی کون سنبھالے گا؟ آ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اس وقت ساری باطل قوتوں کا جو چہرہ ہوگا نا، جو عنوان ہے ساری باطل قوتوں کا، وہ دجال ہے۔ باطل شیطانی قوتیں جب اپنے عروج پر پہنچیں گی تو ان کے عروج کا آخری بلند سطح کون ہے؟ دجال۔ اور خیر کی ساری شکلیں جو جمع ہوں گی ان کی شکل کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر یہ حق اور باطل ٹکرائیں گے اور اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھائی دجال کو اور یہودیت کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دیں گے؟ دفن کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل نے کہہ دیا آیۃ للناس، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری اسباب سے ہٹ کر پیدا کیا، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ کیا ہے؟ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمت ہیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، حضرت جبرائیل نے یہ بھی فرمایا کہ جی یہ سارے بات طے ہو چکی ہے۔ جیسے ہی یہ کہا فَحَمَلَتْهُ، تو حضرت مریم علیہ السلام بھائی کیا ہو گئی؟ امید سے ہو گئی۔ پھر یہ سلسلہ کلام آگے چل رہا ہے، اللہ نے توفیق دے تو انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ